السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ المومنون کی آیت نمبر 78 سے لے کر 83 یعنی فرام 78 اپ ٹو 83 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کیا تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے، تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور پہلے سے ہمارے باپ دادا سنتے رہے ہیں۔ یہ محض افسانہ ہے، پارینہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان سے بڑی ہی اچھی گفتگو کی ہے۔ انسان کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے اور ایسی باتیں کہی ہیں جو عام طور سے انسان سوچتے ہیں۔ کفار و مشرکین تو ہر وقت یہی سوچتے ہیں، لیکن شاید ہر انسان کے دل میں یہ خیال آتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم میں سننے کی قوتیں ہیں، دیکھنے کی قوتیں ہیں، سوچنے کی قوت ہے، یہ سب کس نے دی ہے؟ ذرا انسان غور کرے ٹھنڈے دل و دماغ سے، تو یہ خود بخود تو نہیں بن گئی نا۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہو جاتی نا۔ جبکہ اتنی اہم بات، اہم چیز، ایک معجزہ خود بخود کیسے رونما ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا انسان جس میں سننے کی بھی قوت ہے، دیکھنے کی بھی قوت ہے اور سوچنے کی بھی قوت ہے، اچھے برے کی تمیز کرنے کی قوت ہے، وہ خود بخود کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ایک خالق حقیقی جو ہے، قادر مطلق جو ہے، اسی کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ہیں۔ پھر یہ صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو زمین میں پھیلا دیا، لیکن ساتھ میں یہ ارشاد بھی فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم تم سب کو سمیٹیں گے، اپنی طرف سمیٹیں گے، یعنی واپس بلائیں گے، یعنی سب کو موت سے ہمکنار ہونا ہے اور پھر ایک دن قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس بات پر کیوں نہیں یقین کرتے؟ جب یہ سب کچھ ممکن ہے کہ اللہ نے یہ سارے صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، تو وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس کو موت دے اور پھر دوبارہ پیدا کر دے؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم پورا یقین کر لیں، ایمان اس بات پر ہم پختہ ہو جائے کہ واقعی وہ قادر مطلق ہے، خالق حقیقی ہے، ہر چیز پیدا کرنے پر قادر ہے، تو پھر یہ بات کچھ اہم نہیں رہ جاتی کہ کس طرح ہوگا یہ سب کچھ۔ یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک آیت میں ارشاد ہے کہ وہ جب کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس کو صرف حکم دینے کی دیر ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اس بات پر انسان کو پختہ یقین رکھنا چاہیے، لیکن شیطان ہے کہ انسانوں میں یہ خیالات ڈالتا رہتا ہے کہ جو ہے نا ہم جب مر جائیں گے تو ہم تو مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا بنجر ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ
بات کہنے والے کہتے رہتے ہیں، شیطان ان کے دماغ میں بات ڈالتا رہتا ہے، اور یہ لوگ یہ بات بکتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم پہلے بھی باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی یہی کہتے تھے، اب ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو افسانے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ اس قادر مطلق ہستی نے یہ ہمیں پیغام بھیجا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا کہ یہ ہوگا اور ہو کے رہے گا۔ بس بات اتنی ہے کہ یہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، اور اس قیامت کا ایک دن اوپر والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ ہم آپ نہیں جانتے کہ وہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ یقین ہے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیامت آئے گی، اس کا ایک دن مقرر ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اسے آنا ہوگا تو پھر ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی اس میں۔ تو ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے، اور اس طرح کے خیالات کبھی ذہن میں آئیں تو انہیں دور بھگا دینا چاہیے، اور ہرگز ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اور ہمارا ایمان اس بات پر ہمیشہ بڑا پختہ ہونا چاہیے کہ اس کلام میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ 100% صحیح ہیں، اور اس کلام میں وہ پروردگار ہم سے مخاطب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ پروردگار ہم سے مخاطب ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک دن ہم تمہیں موت دیں گے اور اپنے پاس پھر دوبارہ جمع کریں گے، تم سب ہمارے پاس جمع ہوگے اور اپنے اپنے اعمال کا جواب دو گے۔ وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت دوزخ اسی مقصد کے لیے بنائی ہے کہ اس دنیا میں جو اچھے اعمال کریں گے ان کو جنت ملے گی، اور پھر ان کو ایک ہمیشہ کی زندگی ملے گی جس میں راحت ہی راحت ہوگی، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ برے اعمال کریں گے پھر ان کو اس کی سزا ملے گی، اور جہنم انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو جب ایک قادر مطلق ہمارا خالق جب یہ بات کہہ رہا ہے تو ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم مان لیں۔ یعنی ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ہو گیا جیسا کہا جا رہا ہے تو پھر ان کی کیا پوزیشن ہوگی جو اس سے انکار کرتے رہیں گے، پھر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے کیا جواب دیں گے کہ کیوں کرتے تھے وہ سب کچھ، ان باتوں پر، اس کلام پر یقین کیوں نہیں کرتے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے ان باتوں پر، اور ہم اسی کے حساب سے اپنا عمل بھی رکھیں جس میں ہماری بہتری ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔